بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک اسلامی تحریروں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم آج آگے بڑھیں گے۔ لیکن میں ایک ضروری وضاحت آپ کو کر دوں کہ میں نے جو ویڈیو اس سے پہلے بنائی ہے وہ بیسکلی قسط نمبر 12 ہے، اور غلطی سے اس کے اوپر مجھ سے قسط نمبر 11 لکھا گیا ہے، تو برائے مہربانی وضاحت قبول کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دو قسطیں 11 کی نظر آئیں گی میری ویڈیو کی، لیکن ایک 12 کی ہے بیسکلی، تو غلطی سے 11 لکھ گیا ہے، تو یہ معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ ابھی قسط نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا سلسلہ تحریر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق جاری ہے، جیسے کہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ وحی کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا زاد کرتا عبید میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ ایمان لانے کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ عورتوں میں ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ حضرت عباس دوسری خاتون تھیں، ایمان کی دولت سے بہرمان ہوئیں، اور انہی کی بدولت ان کی بہنیں بھی اسلام میں داخل ہوئیں، اور ان میں سے دو بہنوں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کا شرف حاصل ہوا۔ ایک بہن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت میں تھی، جبکہ ایک بہن حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی غزوہ موتہ میں شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی، جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دوستی تھی، اس لیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو غسل دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے وضو کرنے کا طریقہ اور ارکان نماز بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر وضو کا طریقہ اور ارکان نماز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی ہستی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وضو اور نماز کا طریقہ سیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں وضو کرنے اور پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کرنے کا طریقہ درج ہے۔ یاد رہے کہ تیمم میں صرف ہاتھ اور منہ کا پاک مٹی سے مسح کیا جاتا ہے۔ اسلام میں بعض شرف ایسے ہیں جن میں عورتوں کو مردوں پر سبقت حاصل ہوئی ہے۔ جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے میں سبقت حاصل ہوئی، وہیں اسلام میں شہادت کا پہلا شرف بھی ایک خاتون کو حاصل ہوا۔ یہ ابو جہل کی کنیز حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ دایا کا کام کرتی تھی، مکہ کی عورتوں کی وضع حمل میں مدد کیا کرتی تھی۔ اسلام لانے پر ابو جہل ان پر بے تشدد کرتا، مگر یہ ثابت قدم رہی۔ مکہ کی عورتوں نے ابو جہل کو تشدد سے بڑا منع کیا، مگر یہ باز نہ آیا، اور ادھر حضرت سمیہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی۔ آخر ایک دن ابو جہل نے خانہ کعبہ میں سب کے روبرو لایا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرو وگرنہ تمہارا قتل جائز ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے روبرو بھی دین اسلام پر استقامت دکھائی، اور ابو جہل نے برچھی ان کے جسم کے آر پار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اسلام کی یہ پہلی شہید تھی۔ اس طرح شہادت میں سبقت کا آغاز انہیں حاصل ہوا۔ اس طرح ہجرت اسلام میں اکیلے سمندر پار کرنے میں سبقت کا آغاز بھی ایک خاتون کے حصے میں آیا۔ یہ مکہ سے حبشہ جانے کے لیے جب بحر احمر کے ساحل پر پہنچی تو سب مسافر کشتی میں سوار ہو کر جا چکے تھے۔ ادھر یہ تنہا ساحل پر کھڑی تھی، ادھر کفار مکہ تعاقب میں آ رہے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھروسہ پر کشتی لے کر تنہا بحر احمر کو عبور کر کے حبشہ پہنچ گئی، جس پر انہیں بحریہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حلیہ مبارک بیان کرنے کا شرف بھی ایک خاتون ام معبد کو حاصل ہوا۔ یہ خاتون بڑی مہمان نوازی تھی، آتے جاتے مسافروں کی بڑی خدمت کرتی،
اس کے خیمہ میں ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر قیام فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لاگر بکری نے اتنا دودھ دیا کہ نہ صرف سب نے جی بھر کر پیا بلکہ خاصی مقدار میں بچ بھی گیا تھا۔ اس طرح غزوہ کے نام کی ایک خاتون مکہ کے باہر سے تشریف لائیں اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت غزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دی، اور یہ بڑی نڈار خاتون تھی۔ کفار مکہ سے قطعی خوف زدہ نہ تھی۔ کفار مکہ نے حضرت غزہ کو چلاکی سے ایک اونٹ پر باندھ کر ایک قافلے کے حوالے کر کے تقریر کی کہ راستے میں کچھ کھانے پینے کو نہ دینا۔ جب قافلہ دور نکل گیا تو حضرت غزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید پیاس لگی۔ نیم بے ہوشی میں انہیں لگا کہ انہیں کسی نے ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا ہے۔ کچھ فاصلے کے بعد قافلے والوں نے ان کی فوتگی کا یقین کر کے اونٹ بٹھایا تو یہ حشاش پیشاب تھی۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو حضرت غزہ نے ساری بات بتا دی۔ یہ جان کر قافلے والا ڈر گیا اور انہوں نے رسیوں سے آزاد کر کے اونٹ پر بٹھا کر ذات چھوڑ دیا۔ غزوہ احد میں ایک صحابیہ کو بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ ان کا نام ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس غزوہ میں ان کے بیٹے حضرت خالد بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ دوسرے ان کے بھائی عبداللہ بدری و نکیم محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تیسرے ان کے شوہر حضرت عمرو بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جب انہوں کی شہادت کا بتایا گیا تو اس بہادر خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا اور زیارت کر کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو ہر ایک مصیبت کی برداشت آسان ہے۔ اس کے بعد پورے صبر سے تینوں شہداء کے جسم مبارک ان پر لاد کر مدینہ لائیں، مگر جب حکم ہو کو شہدائے احمد کو ادھر ہی دفن کر دینا ہے تو پھر تینوں شہداء کے جسم احد کے میدان میں لے آئیں۔ اسلام میں یہ شرف صرف انہی کو حاصل ہوا۔ تو جاری ہے انشاءاللہ باقی کا اگلی قسط میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔